رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلام کے اندر اس مہینے کو بہت زیادہ عظمت اور عزتوں کا حامل بتایا گیا۔ بہت سارے اولیاء، صلحاء، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے ساتھ اس مہینے کو منسوب کیا جاتا ہے، مگر آج جس ہستی کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر خیر کرنا چاہوں گا اس ہستی کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 6 رجب المرجب کے حوالے سے آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یوم وصال ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا نام تھا جلال الدین اکبر۔ وہ اس قدر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے اندر گم ہو چکا تھا اور کچھ اس کے درباری جو تھے انہوں نے بادشاہ کو دین اسلام کے خلاف بہت زیادہ بھڑکایا اور عجیب و غریب قسم کے معاملات اس کے سامنے وہ رکھتے۔ دن بدن آئے دن کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف سوچا چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس کے اوپر ہی عمل کرتا، انہی کی بات مانتا۔ یوں کہہ لیں کہ اس کے محل کے اندر ہندوازم، برہمن اور وہ لوگ جو دین کو برا بھلا کہنا چاہتے تھے اس کے محل کے اندر موجود تھے، اور بظاہر زبان بادشاہ کی تھی مگر الفاظ بادشاہ کی زبان سے ان کے نکلتے تھے۔ جو ان کا جی چاہتا انہوں نے اس قدر غلبہ بادشاہ کی طبیعت کے اوپر ڈالا ہوا تھا۔ ہوا اس طرح کہ یہاں تک کہ اس نے حرام اور حلال کی تمیز کو بھی ختم کرنا شروع کیا۔ سور کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے کہا وہ تو حرام ہے، تو پھر دیگر اس کے اندر اس نے معاملات کو تبدیل کرنا چاہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی اس نے حکموں کو اس قدر توڑا کہ اس کے سامنے کوئی بندہ اس کے محل کے اندر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ نماز کے معاملات اس سے چھپ کے لوگوں نے شروع کر دیے نماز پڑھنا۔ جلال الدین اکبر جو تھا اس کو لوگوں نے خدا بنانے کی کوشش کی۔ اس کو یہ بتایا گیا کہ تو ان داتا ہے، تیرے محل سے بہت سے لوگ آ کے کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو یہ کام تو خدا بھی کرتا ہے، لہٰذا خدا والی صفت تیرے اندر پائی جاتی ہے۔ ان برہمنوں نے، ان ہندوؤں نے، ان سیکولرزم لوگوں نے اس کو بھڑکانا چاہا اور وہ ان کی باتوں میں آیا، بلکہ یہاں تک خان آصف نے لکھا ہے کہ اس نے تو سنت سلام کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب لوگ اس کو ملنے کے لیے آتے تھے نا تو اس کا نام تھا جلال الدین اکبر، تو آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی بجائے وہ جب سلام کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر۔ السلام علیکم کو چھوڑ دیا اور آگے سے جواب دینے والا کیا کہتا؟ جل جلالہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس حد تک اس نے ہٹ درمیاں دکھائی کہ اس کو جو بندہ ملنے کے لیے آتا سجدہ تعظیمی اس نے جائز قرار دیا، اور لوگ جو اس کو ملنا چاہتے تھے اپنی پگڑیاں، اپنی دستاریں اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے جا کے اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے، اس کے سامنے سجدہ کرتے، پھر اپنی حاجت اس کے سامنے رکھتے۔ اسی طرح ایک دن بیٹھا ہوا تھا، لوگوں میں راشن تقسیم کر رہا تھا، لوگوں میں کچھ بانٹ رہا تھا، بانٹتے بانٹتے اچانک اس کی نظر جو تھی وہ اپنے گریبان پہ پڑی، اپنے معاملات پہ پڑی۔ اس نے کہا کہ جلال الدین اکبر تو لوگوں کا انداتا بھی بن رہا ہے، تو لوگوں کو رزق بھی دے رہا ہے، تو لوگوں کو راشن بھی تقسیم کر رہا ہے، لوگ سلام کی بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں، لوگ جل جلالہ جواب کے اندر کہتے ہیں، تیرے سامنے تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اس کے اوپر اس کے ساتھ بدبختی کیا ہوئی، اس نے ایک ہندو عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔
ہندو عورت کے ساتھ نکاح اس کا کیا گیا، اور وہ محل جہاں سے اذان گونجا کرتی تھی اس محل کے اندر ایک مندر بنا دیا گیا۔ اب دن رات جہاں سے قرآن کی صدائیں آنی تھی وہاں دن رات پوجا پاٹ ہونے لگی، وہاں پہ عبادت ہونے لگی، اور وہاں پہ ان کی جو ہندوؤں کی رسومات تھیں وہ بیوی کی وجہ سے وہ سارا وہاں پہ معاملہ چلنے لگا۔ تو بیٹھا ہوا تھا، ایک دن سوچ رہا تھا، کہنے لگا اتنا کچھ تو کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ تیرے پاس تو اولاد تک نہیں ہے۔ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کے پاس بیٹا نہیں تھا۔ بڑا پریشان ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب کوئی شخص ندامت اختیار کرتا ہے نا تو پھر میرا رب یہ نہیں دیکھتا اس کے گناہ کتنے ہیں، میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے، میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ یہ اب عاجز ہو گیا، اس کی بس ہو گئی ہے، اس نے بڑے بڑے کام کر لیے ہیں، اب اس کی ختم ہو گیا سسٹم۔ ہمارے ایک بڑے پیار کرنے والے ساتھی تھے، بڑے محبت والے دوست تھے۔ جو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد یہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے نا، یہ آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ ایک محبت کرنے والے تھے بہت زیادہ، مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ تیرے نال بہتا پیار اس واسطے بھی کرنے ہیں کہ تیرے کو ہجے اولاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ دے دے گا، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کی محبتیں ختم ہو گئیں، تو مجھے آج ان کے جملے آج بھی یاد آتے ہیں کہ وہ ہوائی جملے تو ہر کوئی بول جاتا ہے، ساتھ نبھانا کوئی جانتا ہے۔ جن کے اوپر بیتتی ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ سسٹم چلتا ہے یہ صرف اس درد کو وہی محسوس کرتے ہیں۔ تو خیر ہوا اس طرح کہ اس نے سوچا، وہ رویا۔ جب رویا نا تو اس کو روتا ہوا دیکھ کے اس کے ایک درباری نے کہا بادشاہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا یار میرے پاس اولاد نہیں، اتنی سلطنت کا مالک ہو، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی حل؟ میں لوگوں کو راشن بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں، لوگوں کو بڑا کچھ دیتا ہوں، مگر میں کیسا انداتا ہوں کہ میں اپنے لیے اولاد بھی نہیں مہیا کر سکتا، میرے پاس اولاد بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس کے دل کے اوپر یہ چوٹ لگی کہ میں جھوٹا ہوں، میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں۔ تو کہا بادشاہ اگر دل پہ چوٹ لگ ہی گئی ہے نا تو چلا میں تجھے ایک ہستی کے بارے میں بتاتا ہوں، تو اس کے پاس چلا جا، مجھے یقین ہے کہ وہ تیرے دکھوں کا مداوع ضرور کرے گی۔ کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ کہا بادشاہ وہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں۔ تو وہ جو آپ کا درباری تھا نا اس بادشاہ کو لے کے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آیا۔ جب آپ کے پاس آیا نا تو کیا دیکھا؟ وقت کا بادشاہ، وہ جو اپنے آپ کو انداتا کہتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو خدائی کے دعوے تک لے کے جا رہا ہے، ایک فقیر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں۔ کون سی چیز اسے فقیر کے در پہ لے کر آئی تھی؟ تو صدا ایک ہی آتی تھی، بادشاہ کو سب کچھ ملا ہوا تھا، اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی۔ خیر فقیر کے دروازے پہ آیا، سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس آیا۔ جب ان کے پاس آیا نا تو جو بادشاہ کے وہ لوگ جو اس کو ہندوؤں کی رسومات پہ مجبور کرتے تھے اور دیگر دین جو ادیان تھے ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا آج میری راہیں چھوڑ دو، آج جس محبت میں جا رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہاں پہنچا، کہتے ہیں سلیم الدین چشتی کے پاس جا کے بادشاہ بڑا ہی رویا، بڑا بے چین، بڑا بے قرار، آنکھوں سے آنسو نہیں تھام رہے ہیں۔ کہتا ہے کیوں روتا ہے؟ کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے لیے کوئی اولاد کا اہتمام کیا جائے، کوئی دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں اللہ میری گود کو ہرا کر دے۔ تو جب آپ نے مراقبہ کیا تو مراقبہ کرنے کے بعد کہنے لگے بادشاہ تیرا علاج میرے پاس تو موجود نہیں ہے، مگر تجھے میں ایک ایسی ہستی کے حوالے کر دیتا ہوں کہ اس کے پاس جو بھی جاتا ہے نا وہ خالی واپس نہیں آتا ہے، تجھے ایک ہستی کے حوالے کرتا ہوں۔ کہا وہ کون سی ہستی ہے؟ کہا جسے دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے، سلطان الہند کے نام سے جانتی ہے، چشتی اجمیری کے نام سے جانتی ہے، جا بادشاہ ان کے مزار پہ چلا جا، حیات نہیں ہے مزار پہ، ان کے مزار پہ چلا جا اور وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ وہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہے نا جو اس کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ ڈال کے پیش کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا وقت کا وہ بادشاہ جو کبھی سواری سے نیچے نہیں اترا تھا،
پیدل چل کے چشتی اجمیری کے مزار پہ حاضر ہوتا ہے، پیدل چلا اپنے دربار سے نکل کے، اپنے محل سے نکلا، کہتے ہیں جب مزار پہ پہنچا نا، اللہ اکبر، تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، وہ نازک پاؤں جو زمین پہ بھی جب لگتے تھے تو نیچے نرم و گداز فوم ہوا کرتا تھا، قالین ہوا کرتا تھا، وہ پاؤں جب زمین پہ لگتے تھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوا کرتا تھا، مگر اولاد کی محبت، اولاد کی تڑپ اس کو وہاں لے کر گئی۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچا تو چلنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا، پاؤں پہ چھالے ہیں، چھالے پھٹ چکے ہیں، اور درد کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پہ جیسے داخل ہوا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، دور کھڑا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں، مگر پھر بھی چین نہ آیا، پھر بھی قرار نہ آیا۔ میں نے آج فجر کی نماز کے بعد جب اس موضوع کو پڑھا، میں کہتا ہوں یار اللہ والوں کی محبتیں پتہ نہیں کس طرح کی تھیں یار۔ میں نے فجر کی نماز کے بعد جا کے اس موضوع کو پڑھا، اتنا مجھے رونا آیا، اتنا مجھے رونا آیا۔ ہم تو یار کسی گھڑے میں ہی نہیں ہیں، ہماری محبتیں، ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ایک وہ شخص جو گنہگار تھا، وہ جب آیا نا، اس نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسے چین نہیں آ رہا۔ پھر اس نے پتہ کیا کیا، وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے مزار کی چادر کو اپنے سر کے اوپر ڈال لیا، مزار کے ساتھ چپٹ گیا، اس کی چادر کو اپنے سر پہ ڈال لیا، اور رو کے کہتا ہے باری تعالیٰ تو نے قرآن میں کہا ہے تیری رحمتیں تیرے محبت والے بندوں کے پاس ہوتی ہیں، بار الہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ تو اس سے بڑا پیار کرتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمتیں محبت کرنے والوں کے قریب ہوتی ہیں، کہ بار الہ میں اس کے در پہ آ گیا، مالک میں اپنی غلطی سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف بھی کر دے، مجھے اولاد بھی عطا فرما دے۔ لوگوں نے سوچا بنا دیا، بادشاہ تو کیا کر رہا ہے، تو لوگوں کو دیتا ہے، تو لوگوں کو بانٹتا ہے، لوگ تیرے در پہ آتے ہیں، تو کسی کے در پہ گیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں نے لوگوں کو بڑا دیا ہے، مجھے سکون ملا ہے، مگر جو آج سکون یہاں آ کے ملا ہے نا، کہیں نہیں ملا ہے، کہیں نہیں ملا اتنا سکون۔ بادشاہ واپس پلٹا، پھر بادشاہ کی حاضری معمول بن گئی۔ کہتے ہیں پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر اس محل کے اندر جہاں پہ کبھی کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی تھی، تو پھر پیغام دیا گیا بادشاہ مبارک ہو، اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کے سیدھا سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے پاس آیا، جہاں سے آغاز ہوا تھا نا وہیں آیا، ڈائریکٹ نہیں گیا، پھر دوبارہ ادھر ہی آیا، سلیم الدین چشتی کے پاس آیا تو آگے کہتا ہے حضرت اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے، تو آپ نے دعا فرمائی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر ان عزتوں کا پاس رب کائنات نے کیسا رکھا، ماں ہندو ہے، باپ مسلمان ہے، اور پتر ماں کی آغوش میں پل رہا ہے، ہندو ماں کی آغوش میں پلنے کے باوجود جو بیٹا ہے بزرگوں کی دعاؤں سے محمد کا غلام، ہندو ماں کی گود میں پلا ہے، ماں ہندو ہے، ماں پوجا پاٹ کرتی ہے، آگ کی پجارن ہے، مگر جو بیٹا ہے اللہ اکبر، بیٹا جو جہانگیر ہوا ہے، کہتے ہیں وہ جو بیٹا تھا نا وہ حضور کا غلام تھا، محبتیں کرنے والا تھا، اور شیخ سلیم الدین سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، ایک درباری نے شیخ سلیم الدین کے بارے میں کوئی بات کر دی، تو جو آپ کا بیٹا تھا نا، آپ کے بیٹے نے اس کی زبان کو کھنچوا دیا تھا، کہا خبردار یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک جن کی وجہ سے آج ہمارے محل میں بہاریں ہیں، کہا ان کی دعاؤں کا صدقہ تو ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر وقت گزرا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی بادشاہ کے خاندان کے اندر ایک اورنگزیب بادشاہ ہوا۔ اورنگزیب کہتے ہیں کہ اس کو بتایا گیا کہ اسی طرح آپ کے دادا پردادا جو لوگ تھے ان کے ہاں چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ اور پھر ادب کا عالم، میں یہاں پہ ادب کے حوالے سے بات ضرور بتانا چاہوں گا۔ ادب کا یہ عالم تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، ننگے پاؤں چل کے جایا کرتے تھے۔ میں ایک بزرگوں کو ملا،
ان بزرگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو کسی نے بتایا کہ ابھی اپنے استادوں کے علاقے سے 20 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، استادوں کے علاقے سے 20 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، تو کہا کہ اپنے جوتی کو اتار دیتے ہیں، اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں۔ یار جنہوں نے ادب کیے ہیں نا، ان کے نام آج زندہ ہیں، ان سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے استاد تو ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا جہاں سے دین سیکھا ہو نا، ان استادوں کے گھر کی طرف پاؤں کر کے سویا نہیں کرتے۔ آج کا شاگرد تو استاد کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے نا، آج کا شاگرد تو استاد کو نیچا دکھا کے جھوٹی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے۔ آج کا شاگرد تو کہتا ہے استاد کو کیا پتہ ہے، جو بات میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ آج کا شاگرد کہتا ہے استاد تو جھوٹا ہے، سچا تو میں ہوں۔ مگر ادب کا عالم کیا استادوں نے فرمایا کہ پتر کبھی بھی استادوں کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کرنے، استادوں کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں کرنے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ ان کے استاد جب آئے انہوں نے اپنی پگڑی اتاری، لاکھوں مرید ہیں اس بندے کے، اپنی پگڑی اتار کے اپنے استاد کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہا۔ یا جنہوں نے خدمتیں کی ہیں نا، جنہوں نے ادب کیا ہے، انہوں نے پایا بھی ہے۔ جو بے ادب رہے ہیں وہ زمانے میں وقتی طور پہ تو 4 دن چل لیے ہیں، مگر آگے چل کے رسوائی ان کا مقدر رہی ہے۔ جنہوں نے ادب کیا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور جو بے ادب رہے ہیں ان کو زمانہ یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والی بات ہے بھائی۔ تو پھر کیا ہوا، بلکہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غالباً آپ کا نام ہی آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر یہ جب اندھیری آتی ہے ہم لوگ کمروں میں چھپ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ادب کا عالم بتانے لگا ہوں، کاش یہ ادب ہمارے اندر آ جائے، کاش یہ محبتیں ہمارے اندر آ جائیں۔ تو کہا کہ جب اندھیری آیا کرتی تھی تو طوفان آیا ایک دن بہت زیادہ، تو کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئے، کھلے میدان کے اندر۔ تو استاد بیٹھے، شاگردوں نے کہا استاد جی اندھیری ہے، مٹی ہے، گرد ہے، تیز ہوا ہے، استاد جی مہربانی فرمائیں آپ اٹھ کے اندر تشریف لے آئیے۔ تو آپ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ادب کے ساتھ، تو کہا استاد جی کیا ہمیں سمجھائیے۔ تو استادوں نے کہا بیٹا تم اس کو ایک تیز ہوا اور اندھیری کہہ رہے ہو، طوفان کہہ رہے ہو، مگر بیٹا میں کسی اور وجہ سے بیٹھا ہوں۔ استاد جی کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا، یہ پتہ نہیں کہاں سے چلی ہے، راستے میں اس نے کتنی ولیوں کی چوکھٹ کو چوما ہوگا، اس ہوا نے پتہ نہیں کتنے ولیوں کی چوکھٹ کو چوما ہے، پتہ نہیں کس کس آستانے پہ یہ حاضری دے کے آ رہی ہے، کتنی مسجدوں کو چوم کے آ رہی ہے۔ کہا بیٹا ممکن ہے اس ہوا نے جب یہ چلی ہوگی ممکن ہے مدینے کے گنبد خضرا کا بھی بوسہ لیا ہوگا۔ بیٹا میں تو اس ادب کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں تو وہ برکتیں لے رہا ہوں۔ تو جو لوگ ایسے برکتیں لیا کرتے ہیں نا، پھر وہ زمانے میں کام بھی بڑے کیا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے استادوں کو، جب ان کے استاد کا نام آیا کرتا تھا ان کے دل پہ ہاتھ آ جایا کرتا تھا۔ جب استادوں کے علاقے کا نام آتا، میں فلاں مدرسے میں پڑھا ہوں، تو ان کا ایسے ادب کے ساتھ ساتھ جھک جایا کرتا تھا، دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ آج تو اکڑ جاتے ہیں۔ یار یہ ادب کہاں سے ہم لے کر آئے، ننگے پاؤں چل کے جانا استادوں کے نام کے اوپر۔ تو یہاں میں رک کے ایک بات کروں گا، استادوں کا یہ عالم ہے، اللہ کے ولی کے ادب کا یہ عالم ہے، تو ماں باپ کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ استادوں کا یہ عالم ہے جو روحانی باپ ہے، اولیاء اللہ روحانی ہمارے باپ ہیں، تو پھر ماں باپ کا کس قدر ادب ہونا چاہیے۔ پھر جب بھی ماں باپ کا نام آئے تو پھر دل پہ ہاتھ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ پھر جو دستار عزتوں والی سر کے اوپر ہے تو ماں باپ کے سامنے بندے کو ایسے حاضر ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پھر بندے کو جھک جانا چاہیے، پھر بندے کو ماں باپ کے آگے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس کو بتایا گیا، کہا کہ جو تیرے بڑے تھے نا، بزرگوں کے بڑے موت تھے، بڑے پیار کرنے والے تھے۔ اس کو بتایا تو وہ نکلا، جب اپنے دربار سے نکلا نا تو اجمیر شریف تک اس بات کو بتا دیا گیا کہ آج اورنگزیب آ رہا ہے، اور بڑا سخت طبیعت کا بادشاہ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اپنی من مانی کرتا ہے۔ مگر ہوا پھر وہی، جب اورنگزیب مزار شریف سے بھی بہت دور تھا، جیسے ہی اجمیر شریف کی دھرتی پہ داخل ہوتا ہے
اس علاقے میں داخل ہوتا ہے، سواریاں بڑی شاندار، مگر اورنگزیب نے کہا سواریاں روک دی جائیں، سواری روک دی گئی۔ وقت کا وہ بادشاہ جس سے لوگ ڈرتے تھے اترا، اور اتر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے نگاہیں جھکاتا ہوا سلطان الہند کے مزار پہ حاضر ہو رہا تھا۔ دور سے چلا، راستے میں دیکھا ادھر بھی سناٹا ہے، ادھر بھی سناٹا ہے، درباری کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ اس کو راستے میں کچھ نابینا لوگ نظر آئے۔ کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ نابینا لوگ ہیں، اپنی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، یا پیشہ ور بھیکاری ہیں۔ تو ان سے اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ تم مجھے یہ تو بتاؤ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہو؟ تو بتایا گیا ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ کہا اچھا۔ ایک اندھے کو پوچھا تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ پاک میری آنکھوں کی بینائی مجھے واپس کر دے، مگر آج تک کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ مانگنے کا بھی تو سلیقہ ہونا چاہیے نا۔ اب اورنگزیب بادشاہ نے ایک جملہ بولا، کہا میں اپنے علاقے سے چل کے آیا ہوں اور ہمارے محل کی روشنیاں ان بزرگوں کی وجہ سے سلامت ہیں، تم کہتے ہو آنکھوں کی روشنی نہیں ملتی۔ کہا میں اندر جا رہا ہوں، میرے واپس آنے سے پہلے اگر تم لوگ اللہ کی بارگاہ سے اپنی آنکھیں نہ لے سکے تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ اورنگزیب بادشاہ اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کے اس نے کیا کیا؟ وہاں جا کے اس نے ایسے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کے آنسوؤں کا خراج پیش کیا۔ چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی روح کو احسان ثواب کیا، آپ کے دربار میں اس نے حاضری پیش کی، اور کہتے ہیں ایسا احسان ثواب پیش کیا، بادشاہ کی آنکھوں میں تو آنسو تھے ہی، مگر ساتھ اس کے جتنے بھی لوگ آئے تھے سب زارو قطار ہو رہے تھے۔ یہ دعا کا عالم تھا، دعا کا عالم۔ تو کہتے ہیں اس نے دعا کی، کافی دیر تک دعا کرتا رہا، پھر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر مزار سے باہر نکلتا ہے، ایک شور بپا ہے۔ جن لوگوں کو وہ کہہ کے گیا تھا نا میرے آنے سے پہلے اگر آنکھوں کی بینائی واپس نہ آئی تو سر قلم کر دوں گا، تو واپس نکلا تو مبارکیں دی جا رہی تھی، مبارکیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک عرصے کے بعد ہم گنہگار بندوں کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ اتنے لوگ وہاں پہ جو تھے تو وہ بادشاہ کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا وہ بات سن، تم لوگوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا تھا، تم لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں، تمہیں رب نے بڑی محبت سے بنایا ہے، وہ تو کسی کی بات کو نہیں ٹالتا ہے۔ سنو، یہ جو آج تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے نا، تم نے آج ہی تو خلوص دل کے ساتھ دعا مانگی ہے، تم نے کبھی خلوص کے ساتھ دعا ہی نہیں مانگی تھی۔ اس کی بارگاہ میں مانگ کے تو دیکھو، وہ تو کہتا ہے میرے خزانے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اورنگزیب بادشاہ کہا کہ یہ جتنی بھی مبارکیں ہیں نا مجھے نہ دو، شکرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو۔ تو چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس لیے آپ کا میں نے تعارف یہ پیش کیا کہ آپ کے مزار کا یہ عالم تھا تو آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ عثمان ہارونی، دو نام آتے ہیں، کہتا ہے ہارونی، ایک ہوتا ہے ہرونی، دو جگہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ کا جو نام تھا معین الدین چشتی اجمیری، ہرونی بھی کہتے ہیں آپ کو اور آپ کو ہارونی بھی کہتے ہیں۔ عثمان ہارونی جو آپ کے پیر تھے، آپ کے بزرگ تھے، جو ہوا اس طرح کہ آپ کے والد صاحب 14 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے، غیاث الدین ان کا نام تھا۔ آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی نور، نور بی بی آپ کی والدہ کا نام تھا۔ اللہ اکبر، نام ہی بڑے پیارے ہیں، تو پھر اللہ کی تعالیٰ کی ذات کی کرم نوازیاں بھی تو ہونی ہو۔ تو ہوا اس طرح کہ باپ کا وصال ہوا نا، تو چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ جو دکھوں کے دور ہے نا بیٹا ہر کسی پہ گزرتے ہیں، اگر اسی طرح روتا رہے گا تو بیٹا کام کاج کیسے کرے گا۔ ماں نے بیٹے کو سہارا دیا، بیٹا ماں کے کہنے پہ سہارا لے کے کھڑا ہوا۔ کہتے ہیں ابھی چند دن گزرے تھے کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا، ماں بھی چھوڑ گئی۔ تو پھر آپ ٹوٹ گئے۔ ورثے کے اندر ایک باغ آپ کے آیا، وراثت کے اندر ایک باغ اور کچھ گھوڑے آپ کے وراثت کے اندر آئے۔ آپ نے باغ کی کھیتی کرنا شروع کی، کھیتی باڑی شروع کی، باغبانی کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن جب کوئی بندہ محبت والا ہو نا، ادب والا ہو، تو پھر اللہ کی ذات نواز دیتی ہے۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن آپ کے باغ کے قریب سے گزرے
تو جب وہ آپ کے باپ کے قریب سے گزرے نا ابراہیم قندوزی تو آپ نے کہا حضرت مہربانی فرما کے میرے باپ میں تشریف لے آئیے، چند لمحوں کے لیے رک جائیے۔ تو آپ آئے، آپ نے بیٹے کو دیکھا کہ بیٹا اتنا اصرار کر رہا ہے، آپ آئے اور آ کے بیٹھ گئے، وضو فرمایا، وضو کے بعد نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں بڑی محبت اور ادب کے ساتھ استادوں کے ساتھ کھڑے ہیں، استادوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بڑے ادب کے ساتھ دیکھتے رہے، کہا معین الدین تیرا ادب مجھے بتاتا ہے کہ اللہ تجھے بڑے مرتبے عطا فرمائے گا، تیرا ادب مجھے بتاتا ہے۔ معین الدین کہا استاد جی کچھ دیر رکے تو صحیح۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جلدی سے کچھ انگور توڑے اور انگور توڑ کے لا کے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پیش کیے۔ کہا استاد جی میرے پاس تو فی الحال یہی ہے حضرت، اس کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے تھوڑے بہت انگور کھائے اور انگور کھانے کے بعد آپ نے کہا بیٹا یہ تیری دعوت تھی، اب ہم بھی تیری دعوت کرتے ہیں۔ آپ نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، اپنے جو جبہ پہنا ہوا تھا جبے میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک سوکھی ہوئی روٹی نکال کے چشتی اجمیری کو دی۔ معین الدین چشتی اجمیری کو سوکھی ہوئی روٹی، کہا بیٹا وہ تیری دعوت تھی، یہ ہماری دعوت ہے، تیرا ادب پسند آ گیا ہے۔ تو معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے دی نا روٹی اور اس کے بعد وہ چلے گئے، میں ڈھونڈتا رہا مجھے ملے نہیں، تو کہتے ہیں وہ لقمہ جو تھا نا، تھا تو بڑا مشکل، مگر جیسے ہی میرے پیٹ میں اترتا گیا رب نے میرے سینے کو منور فرما دیا، رب نے میرے سینے کو کھول دیا۔ تو کہتے ہیں پھر دنیا کی محبتیں نکل گئیں، پھر سجنوں کی محبت میرے سینے میں آ گئی۔ وہ سجن کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے۔ کہا پھر دنیا کی محبتیں نکل گئی میرے سینے سے، پھر میں کسی کی درویش کی تلاش میں نکلا تو کسی نے بتایا عثمان ہارونی کے پاس چلا جا، وہاں تیرا علاج موجود ہے، وہاں تیرے دکھوں کا مداوع ہوگا۔ اور علماء محبت نے لکھا ہے کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 20 سال تک اپنے استادوں کا بستر اپنے سر پہ اٹھایا ہے۔ 20 سال اپنے استادوں کے پیچھے پھرتے تھے۔ استاد کہتے تھے معین الدین تو میرے پاس نہ آیا کر، میرے پاس تیرا علاج نہیں ہے، میں تجھے نہیں لے کے چل سکتا۔ میں نے عرض کی استاد جی مجھے قبول فرما لیجئے، تو آگے سے وہ اللہ والے تھے، کہنے لگے عثمان ہارونی، کہتے ہیں معین الدین یار مجھے تو اپنا نہیں پتا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیسے ہوں گا، میں تیرا حساب کہاں سے دوں گا؟ آج تو درادر بیعت کیے جا رہا ہے نا، آج تو جون سا مرضی آ جائے تو بس پیر یعنی کہ کہتا ہے بس آ جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ میں پہلا اپنا حساب نہیں دے سکتا، تیرا حساب کہاں سے دوں گا؟ عثمان ہارونی نے کہا حضرت اتنے لوگ آپ کے پاس ہیں، مجھے بھی شمار کر لیجئے۔ تو پھر عثمان ہارونی نے کیا کیا، دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ نے وقتی طور پہ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا۔ کیا کچھ ایسے کام کیے جس سے لوگ آپ کے بارے میں سوچے تھے کرامتیں بڑی ظہور ہوں گی، بڑا کچھ دیکھنے کو ملے گا، لوگ دور دور سے آتے کچھ بھی نہ ملتا، جیسے آج ہم نے مزاج بنایا ہوا کرامت کو۔ شاہ نقشبند بند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضرت کوئی کرامت ہی دکھا دیجئے۔ آپ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھے اپنے اندر دھنسا نہیں دیتی، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی کرامت اور تھوڑی ہے کہ مجھے زمین اپنے اندر دھنسا نہیں دیتی ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کرامت ہی نہیں ہے، ایک چھوڑ گیا، دو چھوڑ گیا، تین چھوڑ گئے، یہاں تک کہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سارے سنگی ساتھی چھوڑ گئے۔ پھر خالی ایک ہستی بچی تھی، معین الدین چشتی آپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، 20 سال تک آپ کے ساتھ رہے۔ جب دیکھا نا تو کہنے لگے کہ یار معین الدین سارے چھوڑ گئے ہیں، تو بھی چھوڑ جا یار، کون سی بات ہے؟ کہا نہیں استاد جی چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے، کہا چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا استاد جی، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر آپ روئے اور آپ نے رو کے ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ عثمان ہارونی نے معین الدین چشتی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہتے ہیں جب سینے کے ساتھ لگایا نا اور جب مجھے میرے مرشد نے اپنے آپ سے جدا کیا تو میں اگر اوپر دیکھتا تھا تو عرش معلیٰ کو دیکھتا تھا، نیچے دیکھتا تھا زمین کی آخری تہہ کو دیکھتا تھا۔
اس طرح سینہ کھول دیا گیا۔ پھر خالی وہاں نہیں رکھا کہ بس مرید ہو گئے ہو، کہا آج کی رات عبادت کر، 2 نفل پڑھ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، پھر صبح میرے پاس آنا۔ پوری رات نوافل پڑھے، سورہ اخلاص پڑھی، نماز کی پابندی کی، آپ نے ان کو تلقین کی۔ تو کہتے ہیں جب صبح فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے کہا استاد جی میں نے سبق پڑھ لیا ہے۔ تو کہا بیٹا دل روشن ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی دل میں کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کہا استاد جی پوری رات حضور کے جلووں میں گم ہی رہا ہوں، پوری رات حضور کے جلووں میں گم رہا ہوں۔ 3 دن تک آپ نے دل کی صفائی کی، ستھرائی کی، اور آپ نے پھر نصیحت کی۔ آپ نے کہا بیٹا اس دل کو ستھرا اور صاف کر لینا، اس میں صرف ایک محبت ہونی چاہیے، وہ آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ بیٹا جب وہ اندر آ جائے گی نا پھر کائنات کی ہر شے تجھے مل جائے گی۔ یہ اللہ کے ولی لوگ تھے جو بندوں کی یعنی کہ اس طرح سے اصلاح کیا کرتے تھے، تربیت کیا کرتے تھے۔ چشتی اجمیری کہتے ہیں پھر مجھے استادوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو کچھ دن کے لیے چلا جاؤ۔ سلطان الہند کو ہندوستان بھجوایا گیا۔ جب آپ ہندوستان آئے نا تو عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک آپ رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کرتے تھے۔ ایک ہندو لڑکا تھا، وہ ایک دن کہیں باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، واپسی پلٹا تو کیا دیکھتا ہے ایک بزرگوں کا خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیوں روتا ہے یہ بابا جو ہے اتنا رو رہا ہے۔ تو وہ اپنی ماں کے پاس آیا، تو ماں کے پاس آ کے کہتا ہے ماں میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے اور میں جب بھی دیکھتا ہوں نا ماں تو یہ مجھے روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان کی جب میں قریب سے گزرتا ہوں تو یہ بڑا روتے ہیں۔ ماں یہ کیوں روتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا جو بابا ہے جو گرو ہے کیوں روتا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جا کے خود پوچھ لینا کیوں روتا ہے۔ آپ آئے، ہندو جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، چشتی اجمیری کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے میرے مرشد کی یاد آتی ہے، ایک عرصہ میں اپنے مرشد کے ساتھ رہا ہوں، دن رات، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں عثمان ہارونی کی بارگاہ میں آپ راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے کہ کہیں رات کے کسی لمحے کے اندر میرے استاد مجھے آواز دیں اور میں پاس موجود نہ ہوں۔ اتنا ادب اتنا احترام آپ نے کیا۔ کہا کہ مجھے محبت ہو گئی اپنے مرشد کے ساتھ تو مرشد کی یاد ستاتی ہے۔ تو جب یہ بات کی نا تو کہا کہ اب تو کیا کہتا ہے؟ کہا کہ اس محبت میں میں بھی رونا چاہتا ہوں، جس محبت میں آپ روتے ہیں نا اس محبت میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو بھی رونا چاہتا ہے نا تو پھر کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام ہو جا۔ اس محبت میں رونے کے لیے غلامی رسول ضروری ہے، میرے حضور کی غلامی ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا پہلے ماں سے پوچھوں گا، اپنی ماں کے پاس گیا، ماں سے کہا کہ ماں میں اس محبت میں رونا چاہتا ہوں جس محبت کے اندر وہ بابا روتا ہے، اس بابے کی طرح میں رونا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا ان کی بارگاہ کے اندر۔ تو ماں سے اجازت لے کے آپ کے پاس آئے، کچھ دن لمحہ با لمحہ سانس کے سانس یعنی کہ ساتھ آپ کے پاس رہے، ہر لمحہ آپ کے پاس، کھاتے اکٹھے، پیتے اکٹھے، بیٹھتے اکٹھے، علم دین کے بارے میں دیگر معاملات ہر وقت آپ کی صحبت میں رہے۔ جب دیکھا نا بزرگوں نے کہ رنگ چڑھ گیا ہے تو بزرگوں نے فرمایا یار اب اس طرح کر 3 دن کے لیے تو اپنی ماں سے مل کے آ جا کے۔ تو جب ماں سے ملنے کے لیے گئے نا تو وہاں پہنچے تو ماں کے پاس آئے، استادوں کے پاس بیٹھ کے جن کے پاس جو بابا رویا کرتا تھا چشتی اجمیری، وہاں بیٹھ کے تو 2 سے 3 روٹیاں بھی کھا جاتا تھا۔ مگر جب گھر ہندو وہ لڑکا آیا جو مسلمان ہو چکا تھا تو گھر آتا تو ایک نوالا بھی اندر نہیں جاتا، عشق ہو گیا تھا نا، پیار ہو گیا تھا، ایک نوالا بھی اندر نہیں جاتا، آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہا ماں مجھے عشق ہو گیا، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ کہا بیٹا کس سے ہو گئی؟ کہ ماں اپنے استادوں کے ساتھ، مجھے پیار ہو گیا۔ تو ماں میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، واقعی جو وہ روتے تھے نا ماں مجھے آج یاد آ رہا ہے۔ تو کہا بیٹا پھر؟ کہا ماں چلو آج رات گزارا کرتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں خان آصف نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ پھر وہ پوری رات آپ نے بیٹھ کے گزاری، اس مسلمان نے، اس بچے نے پوری رات بیٹھ کے گزاری، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجندی ستے آن جگاوے۔ وہ کہنا ہسن کھیڈن نال لے گئے ہوں تے پا گئے ہوں بچ فکراں،
پاٹی لیر پرانی وانگوں سانو ٹنگ گئوں وچ ککراں. تو یہ جو عشق ہوتا ہے نا، جو پیار ہوتا ہے نا، تو بندہ پھر روتا ہے. بندے کے پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا نا، آغاز عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ابھی تو کام شروع ہوا تھا، ابھی تو محبت کا آغاز تھا. تو پھر کیا ہوا، پوری رات بیٹھ کے گزاری. جب سحری کے لمحے آئے نا، تو سحری کے لمحوں میں آ کے ہچکیاں بند گئی، ہاتھ باندھ کے ماں کے پاس کہتا ہے ماں مجھے اپنے استادوں کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. تو ماں نے کہا اچھا بیٹا میں تیرے استادوں کے پاس جاتی ہوں. ماں استادوں کے پاس گئی اور جا کے کہتی ہے استاد جی میرے بیٹے کے حال پہ رحم کریں. آپ نے 3 دن کے لیے کہا تھا، استاد جی میرے بیٹے سے تو چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے ہیں، چند گھنٹے بھی نہیں وہ گزار پایا. تو کہا چلو ٹھیک ہے تو ماں ہے نا، تیرا کہنا مان لیتے ہیں. اللہ اکبر. عثمان ہارونی کے شاگرد، آپ کے آگے سے مرید چشتی اجمیری مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں سے بات کر رہے تھے. کہتے ہیں وہ مسلمان لڑکا جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ آیا نا، تو آپ نے ایسے دور سے دیکھا اور آپ نے فرمایا پتہ لگ گیا ہے عشق میں رونے کا مزہ کتنا ہے. پتہ لگ گیا میں کیوں رویا کرتا تھا. کہا استاد جی پتہ چل گیا ہے. میں آپ کیوں رویا کرتے تھے؟ 2 سوال کیے. کہا بیٹا سچ بتانا. اب دیکھیں مرشد کا عالم چشتی اجمیری اس بچے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا سچ بتانا تو نے رات کھانا کھایا تھا؟ کہا استاد جی نہیں کھایا. تو استاد کہیں گے پتر میں بھی نہیں کھایا، اگر تو نے نہیں کھایا تو میں نے بھی نہیں کھایا. کہا بیٹا رات کو نیند آ گئی تھی؟ کہا نہیں استاد جی میں سو نہیں پایا، ساری رات میں نے رو کے گزاری ہے. تو آگے سے استادوں نے کیا کہا، بیٹا پوری رات میں بھی تیری جدائی میں روتا ہی رہا. یہ تھی محبت. تو پھر اس کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد 3 نصیحتیں کی اور کہا بیٹا ان 3 نصیحتوں کو اپنے پلے سے باندھ لینا، بیٹا زندگی کے اندر کبھی ناکام نہیں ہوگے. تو نے کہا تھا میں عشق مصطفیٰ میں رونا چاہتا ہوں، استادوں کی جدائی میں رونا چاہتا ہوں، بیٹا تیرا دل بھر گیا ہے، اب ان 3 نصیحتوں کو اپنے اندر ڈال لے. پہلی بات انہوں نے کیا کی، کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا. پہلی بات اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا. دوسرا فرمایا بیٹا لوگوں پہ رحم کرنا، اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرے اوپر رحم کرے. اور تیسری بات آپ نے کیا فرمائی، تیسری بات آپ نے فرمائی بیٹا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا، پھر اللہ تجھے بہت زیادہ عزت عطا فرمائے گا. پھر آپ نے مثال دی، آپ نے کہا بیٹا تو نے زمین کو دیکھا ہے نا، لوگ زمین کو پیروں کے نیچے روندتے چلے جاتے ہیں مگر وہ زمین پھر بھی لوگوں کو پھل دیتی ہے. کہا بیٹا اس طرح مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا، پھر اللہ تجھے عزتیں بھی عطا فرمائے گا، عظمتیں بھی عطا فرمائے گا. اور کہا بیٹا چل چوتھی بات بھی تجھے بتا دیتا ہوں. کہا بیٹا 3 بتانی تھی، چوتھی بات بھی تجھے بتا دیتا ہوں. کہا بیٹا یاد رکھنا کبھی بھی اللہ کے کسی بندے کو ذلیل نہ کرنا. 4 نصیحتیں آپ نے وہاں کھڑے کھڑے کی. اس بچے نے وعدہ کیا، تو کہتے ہیں اس جو بچے نے وعدہ کیا پوری زندگی اس کو نبھایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی اولاد میں جتنے بھی بیٹے پیدا کیے سب کو رب کائنات نے ولایت کا نور عطا فرمایا تھا. چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو آپ کی یہ تعلیمات ہیں، آپ حافظ قرآن تھے، آپ عالم دین تھے، استادوں کا ادب کرنے والے تھے، محبتیں بانٹنے والے تھے. اور اس قدر استادوں کا ادب کیا کہ جب تک استادوں کے پاس رہا کرتے تھے نہ دن میں سویا کرتے تھے نہ راتوں کو سویا کرتے تھے. یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، مگر بات وہی تھی کہ ادب تھا، رزق حلال تھا، محبت رسول تھی. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں بزرگوں کا ادب و احترام کر کے ان کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.